السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ٹریولوگر۔ آج ہم لوگ ایک ایسے ملک کی سیر کریں گے جہاں کے مرد اپنی 2 نمبری کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو بغیر کسی حکومت کے چلتا ہے۔ فرانس کی مشہور فرینچ فرائز فرانس کی بجائے اصل میں اس ملک کی ایجاد ہیں۔ دنیا کا پہلا خواجہ سرا وزیر اعظم رکھنے کا اعزاز اسی ملک کے پاس ہے، اور ایک ایسا ملک جس نے دنیا کے سب سے بڑے معاشی ہب شہر نیو یارک کی بنیاد رکھی۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا بھر میں اپنے قلعوں اور چاکلیٹس کے لیے مشہور ملک بیلجیم کی۔ تو سفر شروع کرنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیلجیم کا سرکاری نام دی کنگڈم آف بیلجیم ہے۔ بیلجیم شمال مغربی یورپ میں واقع ایک ملک ہے۔ اس کی سرحدیں جرمنی، نیدرلینڈ، لگزمبرگ، فرانس اور شمالی سمندر سے ملتی ہیں۔ برسلز بیلجیم کا دارالحکومت اور یورپی یونین کا حقیقی دارالحکومت ایک متحرک اور کاسموپولیٹن شہر ہے جو روایت اور جدیدیت کو خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ یہ شہر اپنی تاریخی شان و شوکت بشمول مشہور ایٹومیوم، شاندار گرینڈ پیلس اور متعدد عجائب گھروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ برسلز اپنے بھرپور پاک ثقافتی ورثے کے لیے بھی مشہور ہے، جو بیلجیم کے لذیذ چاکلیٹ، وافلز اور بیریز کی ایک وسیع صف پیش کرتا ہے۔ بین الاقوامی سفارتکاری کے ایک مرکز کے طور پر برسلز یورپی یونین کے اداروں اور متنوع غیر ملکی کمیونٹی کا بھی گھر ہے۔ بیلجیم کا کل رقبہ 30,688 مربع کلومیٹر ہے۔ بیلجیم کی آبادی 11.67 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ بیلجیم کی سرکاری زبانیں جرمن، فرینچ اور ڈچ ہیں، لیکن بیلجیم کی 100% آبادی ڈچ اور فرینچ بولتی ہے۔ بیلجیم میں استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے۔ بیلجیم کی اکثریت رومن کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ بیلجیم کو تاریخی اور دلکش قلعوں کے قابل ذکر مجموعے کی وجہ سے اکثر قلعوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے گڑھوں سے لے کر خوبصورت چٹوں تک بیلجیم مختلف قسم کے قلعوں پر فخر کرتا ہے، جو اس کی بھرپور تاریخ اور تعمیراتی تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔ بیلجیم میں تقریباً 3,000 سے زیادہ قلعے موجود ہیں، اور ان میں کئی پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ قابل ذکر مشہور قلعوں میں چٹاؤ دی ویانڈن، گراونسٹین کیسل اور چٹاؤ دی مودیف شامل ہیں۔ یہ قلعے بیلجیم کے ماضی کے ذریعے ایک دلکش سفر پیش کرتے ہیں، جو تاریخی نشانات اور ثقافتی خزانے دونوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ بیلجیم چاکلیٹ کی دنیا کا ایک بڑا پروڈیوسر ہے، جس کی سالانہ پیداوار 2,20,000 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ بیلجیم پوری دنیا کو اپنی چاکلیٹ سیل کرتا ہے، اور ایک دن میں دنیا کی سب سے زیادہ چاکلیٹ بیچنے کا ریکارڈ بیلجیم کے پاس ہے۔ بیلجیم کا برسلز ایئرپورٹ ہر منٹ میں تقریباً 1.6 کلو چاکلیٹ فروخت کرتا ہے۔ اگر فرینچ فرائز کے بانی کی بات کی جائے تو ذہن میں فرانس کا ہی نام آتا ہے، لیکن حقیقت اس سے خاصی مختلف ہے۔ فرینچ فرائز حقیقت میں فرانس کی بجائے بیلجیم کی ایجاد ہے۔ فرینچ فرائز سب سے پہلے 17ویں صدی میں میوز کے علاقے میں شروع ہوئی، جہاں مقامی لوگ مچھلیوں کو تیل میں تلتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیلجیم فرائز کی مقبولیت پوری دنیا میں پھیل گئی، اور کب یہ بیلجیم فرائز فرینچ فرائز بن گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور اب یہ بیلجیم کی فرینچ فرائز پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ مینیکن پیس ایک مشہور کانسی کا مجسمہ ہے جو برسلز بیلجیم میں واقع ہے۔ اس میں ایک چھوٹے لڑکے کو فاؤنٹین بیسن میں پیشاب کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور وہ اپنی چنچل اور سنکی شکل کے لیے جانا جاتا ہے۔ مجسمہ، جس کی ابتدا 17ویں صدی کے اوائل سے ہوئی، بیلجیم کی لوک داستانوں اور ثقافت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ مینیکن پیس برسلز کی ایک محبوب علامت ہے جو شہر کے مزاح کے احساس کی عکاسی کرتا ہے۔ دنیا بھر سے سیاح اس مشہور مجسمے کو دیکھنے آتے ہیں، جو اسے برسلز کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے نشانات میں سے ایک بناتا ہے۔ بیلجیم ہم جنس شادی کو قانونی حیثیت دینے والا دنیا کا دوسرا ملک تھا۔ ہالینڈ کے بعد بیلجیم نے 2003 میں ہم جنس شادی متعارف کروائی۔ 2002 میں یوتھناسیا کو بھی قانونی حیثیت دی گئی۔
21वीं सदी के आगाज में हम जिन्स परस्तों की शादी जैसी एक चीज उभरी जब नेदरलैंड ने 2001 में इसे जायज करार दे दिया। बेल्जियम ने इसकी पैरवी की और 2003 में हम जिन्स परस्त जोड़ों को मुसावी हकूक दे दिए। दुनिया का पहला ख्वाजा सरा वजीर आजम बनने का एजाज भी बेल्जियम के पास है। बेल्जियम के एलियो दी रोयो दुनिया के पहले ख्वाजा सरा वजीर आजम थे और इन्होंने पूरी दुनिया के हम जिन्स परस्तों की नुमाइंदगी की। बेल्जियम के मर्द पूरी दुनिया में अपनी 2 नंबरी के लिए मशहूर हैं। दुनिया के लंबे तरीन आदमियों की फहरिस्त में बेल्जियम के मर्द 2 नंबर पर आते हैं। 181.7 सेंटीमीटर की ऊंचाई के साथ इन्होंने ये दूसरी पोजीशन हासिल की है। दुनिया के लंबे तरीन मर्दों की फहरिस्त में नेदरलैंड के बाद बेल्जियम दूसरे नंबर पर आता है। डच मर्दों की औसत लंबाई 182.5 सेंटीमीटर है। बेल्जियम की ख्वातीन भी लंबाई की अगली फहरिस्तों में शामिल हैं, जो 165.5 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ 21वें नंबर पर मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े माशी हब न्यूयॉर्क की बुनियाद बेल्जियम के एक शख्स ने रखी थी। न्यूयॉर्क अपनी तख्लीक के लिए बेल्जियम के एक शख्स का मरहून मिन्नत है। पीटर मिनोइट ने डच वेस्ट इंडिया कंपनी में शमूलियत इख्तियार की और काबिल तिजारत सामान की तलाश में अमेरिका का सफर किया। जब वो अमेरिका पहुंचा तो दरियाए बटसन के किनारे मकामी कबाइल से बातचीत की और बाला आखिर इसने मैनहट्टन की जमीन खरीद ली, जो आजकल दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में से एक है। बेल्जियम के शहर एंटवर्प को हीरे का दारुल हुकूमत कहा जाता है। एंटवर्प तवील अरसे से हीरो की तिजारत में अपनी अहमियत की वजह से दुनिया के हीरो की राजधानी का एजाज रखता है। ये हीरो का एक वसी जिला है जहाँ दुनिया के हीरो का एक अहम हिस्सा काटा, पॉलिश और फरोख्त किया जाता है। शहर की हीरो की सनत की एक भरपूर तारीख है जो 15वीं सदी से मिलती है। हीरो की तिजारत के आलमी मरकज के तौर पर एंटवर्प की साख ने हीरो के दारुल हुकूमत के तौर पर इसकी हैसियत को मुस्तहकम किया है। बेल्जियम में नो गवर्नमेंट दौर मुल्क की सियासी तारीख का एक मुनफरिद दौर है। ये 2010 में शुरू हुआ जब एक मखलूत हुकूमत गिर गई, जिसके नतीजे में एक तवील सियासी ताअत्तुल पैदा हुआ। रिकॉर्ड तोड़ 541 दिनों तक बेल्जियम ने किसी भी हुकूमत के बगैर काम किया। इस वक्त के दौरान भी मुल्क अपने डिसेंट्रलाइजेशन ढांचे की वजह से काम करता रहा, लेकिन इसने तकसीम शुदा कौम में इस्तेहकाम बरकरार रखने के चैलेंजों को उजागर किया। भला आखिर 2011 में एक नई हुकूमत कायम हुई और नो गवर्नमेंट दौर का खात्मा हुआ। तो ये थे बेल्जियम के बारे में चंद ऐसे हकाइक जो वाकई हैरान कुन हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी नए मुल्क की कहानी लेकर जल्दी ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।